अस्सलाम वालेकुम जी। बात करनी है जो अभी घड़ी का किस्सा चल रहा है इसके ऊपर। अप्रेजिंग क्या होती है और क्या प्रैक्टिस है आम। और इसको बिल्कुल वाज़े तौर पे बताते हैं। देखें, हमारे जो साइंसदान हैं, जो सहाफ़ी हैं, अब उसमें तलत हुसैन साहब हों या एजाज सैयद साहब हों या जो भी हों, वो कहते हैं जितनी हमें मालूमात मिल गई है ना, ये आखिरी है, यही इंतहा है। और किसी प्रोफेशनल से कोई बात नहीं करनी, किसी से मशवरा नहीं करना, खुद जाके एजाज सैयद साहब ने उस दुकान का पता कर लिया, तो ठीक है, बहुत अच्छी बात की। लेकिन सबसे पहले जो है ना, इसको अगर जांचना है ना, तो ये देखें कि इसकी प्रैक्टिस क्या है। तो प्रैक्टिस इसकी ये है जो इस्लामाबाद में है, यानी कि तोशा खाना, यानी कि बैतुल माल की प्रैक्टिस क्या है। किसी को तोहफा मिला, वो तोहफा आ गया, फिर उसको जमा करना है। वहाँ पे जमा करने से पहले वो जो उनके पास जो लिस्ट होती है, जो अप्रेजिंग करते हैं, उसके अंदर जाएंगे। लेट सपोज मोस्टली तोहफे जो है ना, मोर देन 90% हैंडीक्राफ्ट्स मिलते हैं। अच्छा, वो हैंडीक्राफ्ट लेके हैंडीक्राफ्ट वाले के पास जाएंगे, एक या दो या तीन के पास। तो वो क्या करेगा हैंडीक्राफ्ट वाला, वो कहेगा कि इस तरह का तोहफा मैं आपको इतने में दे दूंगा। अगर इसको बेचना है तो ये, या तो मैं इसका इतने में खरीदार हूं, और वो उसको बकायदा लिख कर देगा। और वैसे इसकी वैल्यू जो है ना, अगर बेचना चाहें तो इतने में भी बिक सकता है। तो ये दो तीन चीजें जो है ना, वो लिख कर देगा। तो ये जरूर लिख के देगा कि अगर आपको चाहिए तो मैं आपको इतने में दे दूंगा, ठीक है। अगर वो नॉन ब्रांडेड है तो फिर वो बताएगा इससे मिलता जुलता या ऐसा ही मैं आपको बनवा दूंगा या मिल जाएगा। अब अगर वो प्रीशियस मेटल है, कोई प्रीशियस आइटम है, कोई प्रीशियस आइटम में क्या होगा, हीरे जवाहरात, ठीक है, कोई रूबी है, कोई एमरल्ड है, कोई डायमंड आ गया, कोई सफायर आ गया, कोई इस टाइप की, या कोई उसमें चीज़ें लगी हुई हैं, कोई वॉचेस आ गई, ठीक है, कोई क्लॉक आ गए, कोई इस टाइप की आइटम्स आ गई, ज्वेलरी आ गई। उसकी एक लिस्ट अलहदा होती है तोशाखाना के पास कि हमने किससे अप्रेजिंग करवानी है। वो उसके पास लेके जाएगा, मैं नाम नहीं लूंगा, सब भी वाकिफ हैं। तो उनके पास लेके जाएंगे तो वो क्या करेंगे, वो दो तीन चीज़ें उसके अंदर बताएंगे कि लेट सपोज एक कोई सेट है सोने का, वो गिफ्ट हो गया। अब वो क्या कहते हैं, वो किसी आप कह लें कि प्राइम मिनिस्टर की वाइफ को गिफ्ट हो गया। वो इधर माल खाने में अपना बैतुल माल में जमा कराएगी, तोशा खाना में, तोशा खाना लेके आएगा, वो बताएगा, उसकी असेसमेंट लेगा। तो वो ये लेगा, ज्वेलर जो है ना, वो ये बताएगा कि अगर आप मुझसे बनवाएंगे इसी तरह का सेम चीज, मैं आपको इतने में बना के दूंगा। अगर आप बेचेंगे तो मैं इतने में लेने का पाबंद हूं। और अगर इसको दरमियानी वैल्यू देखा जाए तो ये इतने में बिक सकता है, लेकिन मैं नहीं लूंगा, मेरी ऑफर ये है। ये दो तीन चार चीजें बताएगा। अच्छा, उसके बाद उसको सील्ड करेगा, प्लास्टिक की थैली में सील करेगा, और ऑफर जो था ना, लेटर, वो उसके साथ प्लज कर देगा, ठीक है। जब वो सील करेगा ना, तो वो ऐसा सील करेगा कि उसको आप दोबारा नहीं कर सकते, उसको काट के निकालेंगे। ये नॉर्मल सी प्रैक्टिस है। अच्छा, बाज़ टाइम एस्टिमेशन ली जाती है, एस्टिमेट जो है ना, कि अच्छा अंदाजन बता दो, तो वो एक पर्चे पे लिख देगा। वो उसके ऊपर कोई मतलब ये नहीं लिखा होगा कि इस नंबर, ऐसा जो है ना, प्लास्टिक का बैग है, उसके सीरियल नंबर ये है और उसके अंदर इतने आइटम है, इतना वजन है, ये नहीं करेगा। ये आम प्रैक्टिस है। अच्छा, वो क्या करेंगे, सेट को जो है ना बैतुल माल में जमा कर लेंगे, और ये बताएंगे कि उस मुल्क के फलाने शख्स ने फलाने ओहदे पर था तो हमें ये गिफ्ट किया। फिर इनको रिटर्न भी करने होते हैं, गिफ्ट इनको देने भी होते हैं। तो पाकिस्तान में तो अंधा निज़ाम है ना, कि देने वाली गरीब आवाम का माल, और लेने वाले वो खुद बन जाते हैं, ठीक है। ये चीज़ होगी। अब अगर लेट सपोज इधर उधर की बात क्या करनी, डायरेक्ट ही कि प्रैक्टिस में ये आता है कि जनाब, ग्राफ का इमरान खान साहब को सेट मिला। उस सेट के अंदर एक घड़ी है, एक पेन है, कफलिंग है और एक अंगूठी है। वो लेकर जाएगा अप्रेजिंग के लिए किसी ज्वेलर के पास, या वो जो
بلیو ایریا میں یا اسلام آباد کی مارکیٹوں میں چند ایک لوگ ہیں جو اس ٹائپ کے کام کرتے ہیں. نام لے دوں گا تو وہ ذرا مسئلہ نہ بن جائے. ان کے بعد وہ کیا کریں گے, اس کا فوراً جو ہے نا گراف کا سرٹیفکیٹ دے کے گراف کی ویب سائٹ کھولیں گے, اس کے اندر ہٹ کریں گے کہ میں ہوں اسلام آباد کا فلانا بندہ, ٹھیک ہے, اپنی آئی ڈی ڈالیں گے اور مجھے یہ معلومات دو, یہ چیز جو ہے نا ہماری معلومات کے مطابق پرائم منسٹر آف پاکستان کو گفٹ ہوئی ہے اور گفٹ ہوئی ہے فلانی جگہ سے اور اب ہمارے پاس سیل ہونے کے لیے آئی ہے, تو اس کی اپریزنگ دیں. وہ اپریزنگ کیا دیں گے؟ گراف یہ دے گا کہ اگر آپ اس جیسا بنواتے ہیں یا لگ بھگ 19-20 کے فرق سے ہو سکتا ہے کہ آپ نے ہم سے آرڈر کر کے یہی چیز بنوا کے ان کو واپس گفٹ کرنی ہو, ان کو کیا پتا یہ چور ہیں, ٹھیک ہے, دیکھیں نا وہ یہ اپریزنگ کرے گا. اور اگر جو آپ نے بیچنی ہے تو اندازاً ہم اتنے میں لے لیں گے, ٹھیک ہے, اور یہ اس طرح کی وہ 3-4-5 چیزیں جو ان سے نا بتائیں گے اور وہ ساری ڈیٹیلز جو ان سے نا وہ دیں گے, وہ اپنی آفر دیں گے. وہ آفر جو ان سے نا یہ دکاندار لکھ کر دے گا کہ گراف سے ہی جہاں سے یہ بنا ہوا ہے اگر ہم بنوائیں تو اتنے کا ہوگا, بیچیں تو اتنے کا ہوگا, اور اگر جو درمیان کی ویلیو میں آپ کو اتنی آفر کرتا ہوں. یہ آگے کہانی جو اپریزنگ ہوتی ہے, وہ جو عمران خان نے رسید شو کی ہے وہ تو چوری کا سرٹیفکیٹ دی ہے کہ میں نے یہ مال چوری کیا اور یہ اس کی رسید چوری کے مال کی, کیونکہ یہ پریکٹس ہی نہیں ہے. اچھا وہ پھر سیل کر کے بھی دے گا کہ میں اتنے میں لے لوں گا یہ سب کچھ, وہ بھلے ادھر ہی لے جا کے وہ اپنا لکھ لگا کے پھاڑ دیں یا پھر وہ ایسٹیمیٹ کروایا تو وہ اس طریقے سے کر لیں. تو اس کا جو ہے نا جو ایچ ایس کوڈ وغیرہ وہ ڈال کے وہ سب کچھ نکل آئے گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہی کام جو ہے نا اس بائر نے کیا, وہ گراف کے شو روم پہ لے گیا اور اس نے سرٹیفکیٹس وغیرہ دکھائے اور بتایا کہ یہ سرٹیفکیٹس ہیں, یہ چیز میرے پاس بکنے کے لیے آئی ہے, اس کی اپریزنگ دیں. انہوں نے بتایا کہ جناب اگر آپ کو 4-5-6 ملین میں مل جائے تو 5 گھی میں آپ کی. یہ گیا اس نے جناب بات کی, وہ 4-5 مانگ رہے, 4 مانگ رہے تھے, اس نے 2 میں سودا کر کے چوری کا مال ڈنگوں کے گز تو 2 ملین میں خرید لیا. اب جب 2 ملین میں خرید لیا تو اب آپ یہ دیکھیں کہ مسئلہ یہ ہو گیا کہ خرید کے اور اس نے پیمنٹ کر دی کیش, وہ ساری ٹرانزیکشن جو سی نا بالکل بینک سے بک کروایا, بینک میں ریزن بتانی ہوگی, یہ ساری جو سی نا ٹرانزیکشن اس نے بہترین کی اور اس نے بڑی پیاری بات کی, اپنے پیر کس طرح سے سیو کیے, اپنے ہاتھ کس طرح سے سیو کیے. بڑی ٹیکنیکل میں بات بتانے لگا ہوں, ابھی تک توجہ کسی کی بھی نہیں کی, میں نے نہیں سنی, کہ جب اس شاہزیب خانزادہ نے اس سے پوچھا نا کہ وہ رقم باہر لے جانا چاہتے تھے, پاکستان لے کر گئے ہوں گے, اس نے کہا نہیں, وہ فراغ ہوگی کو وہیں پہ ضرورت تھی, وہیں پہ وہ کر لوگی. اگر وہ یہ ایک لفظ کہہ دیتے نا کہ ہاں ہو سکتا ہے پاکستان لے جانی ہے, وہ منی لانڈرنگ میں آ جاتا. وہ بڑا ٹیکنیکل بندہ ہے, بڑا ٹیکنیکل, اس کو پتا ہے بھائی یار پیسہ اس کے ہاتھ میں دے دیا, وہ جو مرضی کرے, وہ کھائے رکھے, وہ بینک میں جمع کرائے, وہ پاکستان لے کر جائے. لیکن وہ بندہ بڑا ٹیکنیکل ہے, جو اتنا ٹیکنیکل اتنی باریکی سمجھتا ہو, وہ آپ سمجھ لیں کہ کیا اس نے ریکارڈ ایک کوئی سوچ چھوڑا ہوگا. اور کلیکٹر اور شوقین کلیکٹر اور اس پیمانے کا, وہ تو ایک گلی تھا پیر رکھتے ہی نہیں. اس نے ہر چیز کو ویریفائی کیا ہوگا, ہر قسم کا سائن لیا ہوگا, ہر قسم کی وٹنس ڈالی ہوگی, اس نے پوری ریکارڈنگ بھی رکھی ہوئی ہوگی, پوری بات. مطلب اس کو کلیکٹر ہے, اس کو پاس چلی گئی. اب اگلی بات میں کرنے لگوں, اس سے بہت بڑی بات کرنے لگوں, اور یہ بات بھلے سال بعد ثابت ہو, 6 مہینے بعد ثابت ہو, 10 سال بعد ثابت ہو, یہ ثابت ہوگی. دیکھیں دنیا کے اندر نا بڑے بڑے ہیرے ہیں, لیکن ایک ہیرا ہے کوہ نور, ٹھیک ہے, وہ پاکستان کی ملکیت ہے. جب لوٹ کے گورا یہاں سے لے گیا نا مال, تو اس کے بعد ایک سویلین پاکستانی گورنمنٹ تھی, اس نے کیس کیا تھا گورے کے اوپر کہ یہ مال ہمارا ہے. اور ان کا جو لا ہے نا, جو اس وقت بھی تھا ابھی بھی ہے, کہ جو پہلے کیس کرتا ہے نا مال اس کا ہوتا ہے. تو نہ یہ بنگلہ دیش کا ہے, نہ وہ انڈیا کا ہے, یہ پاکستان کا ہے ہیرا کوہ نور. اچھا اس کو نا انہوں نے 3 حصوں میں تقسیم کیا, کوہ نور, کوہ تور اور کوہ الزبیتھ. بڑا حصہ کوہ تور ہے, ایک جو بہت صاف ہے وہ کوہ نور ہے,
اور جو کوہ الزبیتھ ہے جو ملکہ کے تاج میں لگا ہوا کوہ الزبیتھ ہے، ٹھیک ہے، یہ تینوں پاکستان کی ملکیت ہے. ان کے ساتھ اس ہیرے کے ساتھ نا ہسٹری ہے. اس ہی پیمانے کا اس کے برابر کا جو بھی ہیرا ہوگا نا دنیا کے اندر، اس کی وہ ویلیو نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس کے ساتھ ہسٹری نہیں ہے. اس کے ساتھ ہسٹری ہے. بات آپ کو سمجھ میں آئی؟ یہ کم سے کم جو ہے نا، اگر کوئی بھی ہیرا جو ہے نا، اس سے 50 یا 100 گنا مہنگا ہوگا. اگر کوئی 1000 کا ہے نا کوہ نور کے برابر کا، تو کوہ نور جو ہے نا وہ 1000 نہیں 1,00,000 کا ہوگا. اور وہ بھی مرضی ہے دوسرے کی کہ بیچے یا نہ بیچے. جو مالک ہے وہ بیچے یا نہ بیچے. پاکستان بیچے یا نہ بیچے، برٹش نہیں کچھ کر سکتے کیونکہ کیس ہوا ہوا ہے، عدالت میں ہے. اچھا، یہ ٹیکنیکل بات بتا رہا ہوں. اب اس سیٹ کے ساتھ یہ جو گھڑی ہے، پین ہے، کفلنگ ہے اور انگوٹھی اس بندے کے پاس ہے. اس نے اپریزنگ کروائی ہے بعد میں کس سے؟ گراف سے. گراف نے کیا کہا ہے کہ تم نے 2 ملین کا خریدا، اس کا نہیں ہے. اس نے کہا کہ 12 ملین کی میں اپریزنگ کرتا ہوں. 12 کا تو وہی خریدار بن گیا. اپریزنگ یہی ہے نا. اور وہ کہتا ہے کہ اوپن میں بڑی ٹیکنیکل یہ دوسری بات کی کہ میں اوپن کہتا ہوں کہ کوئی اور اپریزنگ کروا لے. اچھا، کوئی اور اپریزنگ کروائے گا نا، اپریزنگ کے چارجز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. میں معمولی بات کرتا ہوں کہ معمولی سے معمولی اس وقت میں وہ شخص بیچنے کے اوپر آئے نا تو اوپن اس کی کروائے گا نا، $100 ملین تو کہیں نہیں گیا. اس سیٹ کی آفر آ جائے گی $100 ملین. یہ جو طلعت حسین صاحب بہت اچھے بندے ہیں، لیکن بیوقوفی پہ مبنی بھی بعض ٹائم بات کرتے ہیں. خود رکھی ہوئی ہوگی ہونڈا یا کرولا، مہران گاڑی میں سفر نہیں کرتے، اس لیے کہ اپنی ہونڈا یا کرولا کی حیثیت ہے. تو بھائیان مہران میں بھی سفر وہی ہوتا ہے نا. آپ کے پاس کل پیسے بڑھ جائیں گے، آپ مرسیڈیز میں جمپ کر جائیں گے، BM میں جمپ کر جائیں گے. بہت زیادہ پیسے آ جائیں گے، آپ خود ہی روز رائز میں یا بینٹلے میں جمپ کریں گے، پورشے آپ اپنے بچوں کو دلوائیں گے. وجہ آج آپ کی جو ہے نا ویلیو وہ اتنی. اسی طریقے سے یہ کلاس ہوتی ہے. یہ اسی طریقے سے مطلب کیا ہے جی؟ فضول ہے جی. بھائی جان فضول ہے تو تم مہران گاڑی میں سفر کرو. آپ نا مہران گاڑی میں سفر کریں، کورے میں سفر کریں. یہ آپ کے پاس ہونڈا کرولا اچھی نہیں لگتی. سفر وہ بھی وہی کرواتی ہے. نان اے سی گاڑی استعمال کیا کریں. یہ جو ہے نا مینٹل اپروچ کی فرق ہوتی ہے. میں سب کی یہ بات کرتا ہوں، جو بھی اس طرح کی بات کرتا ہے وہ کلاس اوور ہوتی ہے. دیکھیں اب اس کی جو ویلیو ہے نا وہ کہاں پہ ہے. جو خریدار نے جتنے کام کیے نا بڑے ٹیکنیکل کیے ہیں، تو اپنی بات ختم کرتے ہیں. اس وقت میں اس سیٹ کے ساتھ ایک ہسٹری جڑ گئی ہے. ہسٹری کیا ہے کہ سعودی عرب کے شاہی خاندان کی آرڈر کیا ہوا ایک برانڈڈ جس کے ہر چیز کے اوپر اس کا نمبر لکھا ہوا ہوگا. اس کے ہیرو کے اوپر اس کے نمبر لکھے ہوئے ہوں گے جو GIA کے، ٹھیک ہے. پھر اس کی یہ پوری سرٹیفکیشن ساتھ میں آ گئی. پھر وہ گھڑی کسی کو گفٹ دینے والے نے چوری کی، بیت المال سے چوری کر کے وہ کہاں پہ پہنچی، کس طریقے سے ہو گئی. اب اس کا جو انسانہ جو خریدار جو ہے نا وہ اس کا مالک اور وہ کلیکٹر ہے. اب اس کے ساتھ ایک ہسٹری جڑی ہوئی ہے. کیڑی گھڑی؟ وہ جو پاکستان کے وزیر اعظم نے چوری کی تھی، چور پاکستان کے وزیر اعظم نے جو چوری کی تھی گھڑی، وہ جو انسی ہے نا یہاں پر موجود ہے. وہ پورا سیٹ موجود ہے. کون ہے بندہ؟ یہ ہے بندہ. کسی نے خریدنی ہے؟ ہاں جی میں نے خریدنی ہے. پھر وہ گھڑی پہننے گا جو خریدار ہوگا، وہ $100 ملین میں خریدے یا $200 ملین میں خریدے. اے عمران خان دی چوری کیتی گھڑی میں پائی ہے، ٹھیک ہے. گھڑی میرے پاس بھی ہے، میں دکھاتا ہوں آپ کو، لیکن وہ ایسی نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہ ہے جی، دیکھیں رولیکس. تو گھڑی پہننی چاہیے یار، گھڑی کی بڑی ویلیو ہے. تو یہ چیز ہے کہ جو اچھی محفلوں میں گھومے گا نا تو وہ یہ بتائے گا کہ یہ دیکھو جی میں نے جی یہ گھڑی پہنی ہوئی ہے، اور یہ جو چور پرائم منسٹر تھا نا اس نے چوری کی تھی، پھر یہ میرے پاس پہنچی. اس کی پوری ہسٹری موجود ہے. اور گھڑی کس کی تھی؟ یہ جناب رائل فیملی کی گھڑی تھی. انہوں نے گفٹ کی تھی، وزیر اعظم نے چوری کی، اور آج میں اس کا آنر ہوں.
पूरी जनाब शब शबा होगी, क्योंकि जो ये क्लास है ना, ये जिस टाइम में महफिल में जाते हैं ना, वो कौन सी गाड़ी में आया था, वो कौन सी घड़ी इस्तेमाल कर रहा है, उसके पास प्रॉपर्टीज कितनी है, ये सारी चीजें वहां पर डिस्कस हो रही होती हैं। ठीक है, हर एक चीज, इसने सूट कौन सा पहना हुआ है, ठीक है ना, कस्टमाइज सूट है, कहाँ से किस ब्रांड का बना हुआ है, हर चीज, इसके शूज किस ब्रांड के हैं, हर चीज जो उनसे काउंट हो रही थी। वजह उनकी क्लास अलग, आप उसके ऊपर नहीं बहस कर सकते। उसके ऊपर तनकीद करने वाला, मैं कहता हूँ सबसे बड़ा, मैं बोलना चाहता था लफ्ज नहीं बोल रहा हूँ, बहुत बेवकूफ आदमी है, बहुत बड़ा बेवकूफ आदमी है भैया ना। आप वहां पे पहुंचे ही नहीं है तो फिर आप, हाँ जिस दिन आप वहां पे पहुंच जाओ उसके बाद ना करो तो फिर आप हक रखते हो। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ डिजर्व करते हैं, उनके पास कुछ चीजें तोहफतन आई भी हैं, लेकिन वो तोहफे का ख्याल करते हैं, लेकिन वो ये काम नहीं करते। वो डिजर्व करते हैं ये बात कहना, लेकिन कहते नहीं है, इसलिए कि उनको उस बात की अहमियत का पता है, वो नहीं करते। ठीक है, उनकी इज्जत है दुनिया के अंदर, और अल्लाह पाक उनको आखिरत में भी इज्जत दे। दुआ गो हैं, उनका बहुत गलतियां भी हैं, लेकिन बहुत बड़े बड़े काम भी हैं। बहुत शुक्रिया जी, लंबी बात हो गई।